الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال الله تبارك وتعالى
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جو ساتھی محبت سے بیٹھے ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت احترام علماء کرام، اجتماع کے روح رواں حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام علماء کرام اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میرے اکابر میں، میرے بڑوں نے، جید علماء کرام نے تفصیلی بیانات فرمائے ہیں۔ ابھی بہت سارے علماء باقی ہیں، خاص طور پر سرمایہ اہل سنت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب نے فرمایا، اللہ نے ایک عظیم پلیٹ فارم مہیا فرمایا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں قادیانیت کا تحقق کیا جائے۔ انشاءاللہ ان ظالموں کا تعاقب جاری رہے گا۔ اصل علاج تو وہی ہے، منکرین ختم نبوت کا، جو یار غار رسول
خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا علاج کیا تھا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی علاج کریں منکرین ختم نبوت کا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا۔ ان سے خیر کی توقع رکھنا، کلیدی اردو پر ان کو مقرر کرنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، دھوکہ ہے۔ ان سے بھلائی کی امید رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں غلامی رسول کے سوا، یا اللہ کی رحمت کا سہارا ہے یا حضور کی شفاعت کا سہارا۔ ممکن ہے کہ ہماری اس شرکت کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو بھر دیں۔ قادیانیوں کے ایجنٹ ایک مرتبہ پھر میدان میں آ چکے ہیں۔ اور آپ کو ضرور آگاہی ہوگی اس چیز سے کہ چند دن پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ تحریک پیش کی جا چکی ہے کہ توہین رسالت آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ توہین رسالت آرڈیننس ہے کیا؟ ہمارے اکابرین کی محنتوں کے نتیجے میں، کاوشوں کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں، خاص طور پر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے اس سلسلے میں، اس کے نتیجے میں یہ آرڈیننس منظور ہوا پاکستان کی پارلیمنٹ سے۔ توہین رسالت آرڈیننس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی بدبخت اللہ کے کسی نبی کے شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کو تختہ اعدام پر لٹکائیں گے۔ یہ قانون صحیح ہے یا غلط؟ میں آپ سے پوچھنا